ایک چیز ہے جو اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی ذات کی حاضری کرانا، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ اپنی ذات کی حاضری، حاضری ذات، اپنی ذات کی حاضری۔ میری ذات مجھے خود بتائے میں کیا ہوں، میرا دل، میری روح، میری اپنی روح بتائے۔ میں دوسروں کی روح سے استفادہ کرتا ہوں، اپنی روح سے تو استفادہ کروں یا نہ کروں؟ اس کے لیے اپنے نام کا وظیفہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ آپ کا نام کوئی بھی ہے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام سلیم یہ ہے، اسلم، کوئی بھی، اس نام کے عدد نکالیں ابجد پہ سے، عدد نکال کے پھر اس نام کے اسماء حسنہ نکالیں، پھر اپنے نام کے ساتھ اسماء حسنہ، مثلا آپ کا نام کے ساتھ دو اسماء حسنہ نکلتے ہیں، مثلا یا لطیف و یا ودود، تو مثال دے رہا ہوں، آپ کا نام ہے اسلم، آپ پڑھیں گے اسلم بحق کے یا لطیف و یا ودود، اسلم بحق کے یا لطیف و یا ودود، اسلم بحق کے یا عزیز و یا فتاح ہو، مثلا اسلم بحق کے یا ودود و یا غفور ہو، یا ایک حرف نکلا اسماء حسنہ میں سے، یا دو نکلے یا تین نکلے، کوشش کریں اس کی تکثیر ایسی بنائیں کہ ایک حرف نکلے یا زیادہ سے زیادہ دو نکلیں، پڑھنا آسان ہوگا، حرف جتنے بڑھتے جائیں گے پڑھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، اپنی ذات کو متوجہ کریں۔ اچھا چلو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ آپ نے یہ عمل سنا، سوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو کہیں کہ مجھے فلاں وقت اٹھا دینا، کبھی سنا؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑا کریں، بہت سارے ہیں۔ یہی تو ہے اپنی ذات کو، اب سمجھ آئی؟ اب دیکھیں میں نے آسان کر دیا، یہ عمل آپ پہلے سے کر رہے ہیں، یہ عمل آپ پہلے سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کوئی نئی چیز آپ کو میں نے دی ہے، تو پہلے سے کر رہے ہیں۔ اچھا کس کا تجربہ ہے کہ کیا کہنا پڑتا ہے اور بندہ اٹھ جاتا ہے، یا اپنی ذات کو کیا کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، ایک اٹھانے کے لیے، دوسرا کس کام کے لیے، کس کا تجربہ ہے؟ ہاں جی بولے۔ کہتے ہیں والدہ کا بڑا آزموتا تھا کہ اپنے آپ کو کہہ کے سونا ہے کہ میں اتنے بجے اٹھ جاؤں تو اٹھ جاتی تھی، ایک یہ مشاہدہ، اور اپنا نام لے کے کہنا کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا تو بندہ اٹھ جائے، دوسرا مشاہدہ، سوتے ہوئے کرامن کاتبین جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں ان سے کہہ دینا کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا تو بندہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دائیں کندھے پہ فلاں اپنا نام لکھ کے کہنا کہ فلاں وقت میں مجھے جگانا نہیں، اٹھا دینا ہے، تو وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور اپنے نام کا بتائیں، اور کسی کے نام کا مشاہدہ، ابھی ہاتھ کھڑے کیے تھے، اپنے نام کا بتائیں، اپنے نام کا کہتے ہیں فلاں ٹائم اٹھنا، اٹھ جاتا ہوں، اور اپنے نام کے بارے میں مشاہدہ ہو، ایک تو اٹھنے کا تجربہ ہے اور کسی کا تجربہ اس کے علاوہ ہو۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اپنا نام کہ آپ کہتے ہیں مجھے اٹھا دینا، اٹھ جاتے، اور اپنے نام کا تجربہ کسی اور تجربہ ہو اس کے علاوہ۔ کہتے ہیں جن بچوں کا رات کو پیشاب نکل جاتا ہے ان کو کہیں کہ اپنا نام کہہ کے کہیں کہ جب مجھے پیشاب آئے تو اٹھا دینا، تو وہ اٹھا دیتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ کہنے لگے بچپن میں میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور فائدہ دیکھیں، یہ نیا فائدہ نکلا ہے، اور فائدہ ٹھیک ہے، ہاں جی بولیں۔ کہتے ہیں بعض اوقات انسان چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے،
अपने आप को बंदा कहे ये चीज मैं यहां रख रहा हूं, मुझे याद दिला देना, या भूल गया है तो अपने आप को कहना कि मुझे याद दिला, मैंने कहां रखे हैं चीज कहां रखी है। अभी मेरी 3 अंगूठियां गुम हैं। एक अंगूठी मुझे कुवैत के सफीर ने दी थी, उसको मुलाकात की, कहने आपको तरफ से मेरे से खुशबू है और अंगूठी हदिया है। अब वो गुम है और मुझे पता है कहां है, तो मैं अपने आप कह रहा हूं भाई वो चीज मुझे, अंगूठी मुझे दो, मेरी 3 अंगूठियां गुम हैं। और अपने नाम से किसी को फायदा, कहते हैं अपनी इस्लाह करनी हो तो अपने आप को डांटें कि तूने ऐसा क्यों किया, आइंदा तो नहीं करेगा, वादा कर, करेगा नहीं करूंगा, करेगा नहीं करूंगा, बस ठीक है। कह रहे अगर कुछ अरसा मुसलसल ऐसा किया जाए तो अपनी इस्लाह होना शुरू हो जाती है। ये हाजरात अपनी, मैंने क्या कहा, अपनी जात को भी हाजिरी में लाना, ये वही मैं बता रहा हूं आपको। आसान है मुश्किल है, एक टांग का चिल्ला तो नहीं। और किसी को अपने नाम से, अपनी जात से इस्तिफादा मिला हो, फायदा मिला हो, कोई तजर्बा हुआ, बताइए। कहते हैं मुराकबा करते हुए अपनी सूरत सामने रखें कि मैं सामने बैठा हूं, और अपने आप को कहें कि मुझे फलां जगह में पहुंचा दो, तो कुछ ही देर के बाद वहां फिर इंसान पहुंच जाता है। अगर कुछ अर्सा मुराकबे पे मेहनत करें, इस तसव्वुर को कि अपने आप को सामने रखें कि मैं खुद सामने बैठा हूं। एक और भी तजर्बा बताऊं, अपने आप को बैठ के किताब पढ़ाएं। कोई किताब आप हिफ्ज याद करना चाहते हैं तो आप तसव्वुर करें कि आप खुद सामने बैठे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं तवज्जो से। कहते हैं समझ आई है, कह रही यहां मसला था, अच्छा मैं फिर पढ़ता हूं, समझ आई है, हाँ समझ आई है, ठीक है, ये भूलेगा तो नहीं, कि नहीं भूलूंगा, फिर पढ़ो कुरान, किताब, कोई मसनून दुआ, कोई वजीफा, कोई तस्बीह, कोई अमल, अपने आप को याद कराओ, याद हो जाएगी। मन आरफ नफ्सहु, जिसने अपनी जात को पहचान लिया। अल्लाह अपनी जात को तो पहचाने, अपनी जात को नहीं पहचाना। सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से बेखबर, सारे जहां से बाखबर और अपने जहां से बेखबर, ये कोई जिंदगी है? ये अपनी जात से बाखबर बनाने के लिए हम ये मशक कर रहे हैं, अपनी जात को बाखबर बनाने के जी। और कोई इसका अमल अपनी जात का, अपने नाम का। अच्छा एक और वजीफा आपने सुना कि शौहर से बीवी रूठ गई हो, बीवी से शौहर रूठ गया हो, उसके नाम का वजीफा 1.25 लाख पढ़े तो सुलह हो जाती है। कभी सुना? नहीं सुना, नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। आपने सुना है, आपने सुना है, आपने भी सुना है, और किसने सुना? आपने भी सुना है। क्या सुना? बैठे बैठे ऊंचा बताएं। खा, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जी। फिर क्या होता है? आपने आजमाया? हाँ, वही के नाम उसका लेके कहा कि तू क्यों रूठ गई है। आप सोच नहीं सकते, आपका नाम का चिल्ला हो गया, पता है आपको? आपने अपने नाम का चिल्ला कर लिया है, लोगों ने आपको इतनी दफा पुकारा, आपने अपना नाम इतनी दफा बताया और इतनी दफा लिखा कि आपका 1.25 लाख का चिल्ला हो जाता है। हाँ हाँ भाई, किसी चीज को 1.25 लाख दफा पुकारा जाए, बोला जाए, लिखा जाए, नक्श 1.25 लाख लिखते हैं ना, तो चिल्ला इसी को तो कहते हैं। आपके नाम का चिल्ला हो जाता है, नाम का चिल्ला। इसलिए कहते हैं, क्यों फरमाया हदीस में, आला अच्छे नाम लिखो, अच्छे नाम रखो,
ایسے نام ہو جس کا معنی اچھا ہو، جس کی تاثیر اچھی ہو. کیوں؟ جب وہ پکار آئے گی. کیوں احادیث میں آتا ہے اچھے نام رکھو. میرے آقا نے کیوں نام بدلے؟ شہروں کے نام بدلے، جانوروں کے نام بدلے، وادیوں کے نام بدلے، پہاڑوں کے نام بدلے، انسانوں کے نام بدلے. نام بدلے، اس کی وجہ ہے نام کا چلہ نکل جاتا ہے، اس نام کا اثر ہوتا ہے، پھر اس نام کی زندگی میں تاثیر پیوست ہو جاتی ہے، طاقتور ہڈیوں میں چلی جاتی ہے. اب سمجھ آئی کہ نام کا چلہ نکل جاتا ہے. ساری عمر میں آپ کو بچپن سے لے کر 55 زندگی لوگوں نے پکارا. 1 آپ نے اپنا نام پکارا، 2 لکھا، 3 ایسے ہیں. اچھا آپ کو دیکھا تو انہوں نے پکارا نہیں، تصور میں کہا طارق ہے. تصور میں یہ بھی اس پکار میں شامل ہے. آپ کے تو 1.25 لاکھ کا چلہ نکل جاتا ہے. 1.25 لاکھ کا چلہ نکلا نہیں، نام کی تاثیر آئی نہیں. کیوں کہتے ہیں پرانا ہو گیا، عادتیں پختہ ہو گئی ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہڈی اب پرانی اب نہیں گلے گی؟ کیوں کہتے ہیں اب بوڑھا ہو گیا ہے، جو مزاجوں میں چیز پختہ ہو گئی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے. اب سمجھ آئی؟ نام اپنی ذات کو تو پہچانا نہیں، اپنی ذات سے استفادہ کریں، حاضرات اپنی ذات کی کریں. آج اپنی ذات کے حاضرات کا مزہ آیا ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا. اچھا وہی کام ہم کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا میں اپنا نام کہتا ہوں تو میری عادات ٹھیک ہوتی ہیں، اپنا نام کہتا ہوں تو میں پیشاب کے لیے اٹھ جاتا ہوں، یا اپنا نام کہتا ہوں تو میں نماز کے لیے یا فلاں وقت کے لیے ایسے. لیکن وہ چیز کر رہے تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہ روایت پھر کس لیے ہے کہ جس نے من عرف نفسہ، یہ کس لیے ہے، اور یہ کس لیے ہے کہ اپنی ذات کو پہلے پہچانیں اور اپنی ذات کی پہچان پیدا کریں. اب میں ایک بات کہہ رہا تھا، واقعہ یاد ہے کہ ان پڑھ بندوں کی وظیفوں کی، وہ واقعہ سن لیں. میری ہمشیرہ بھی فوت ہوئی ہیں رحمت اللہ علیہ. ان کو ایک خاتون آتی تھی قرآن پڑھانے کے لیے، خاتون آتی تھی قرآن پڑھانے کے لیے. تو وہ خاتون ان کے پاس کوئی عمل تھا، اس خاتون کے پاس کوئی عمل تھا. اور مجھے چونکہ اس شعبے سے دلچسپی تھی، اس شعبے کا شوق تھا، میں نے ان سے عمل لینے کی کوشش کی، نہیں دیا. بڑی میں نے اس کی خدمت کی، کرتے کرتے کہنے لگے میرا باپ کو عملیات کا شوق تھا، اس نے مجھے قصیدہ غوثیہ کے جو پہلے اشعار ہیں ان کا چلہ کروایا تھا، بس میں وہی پڑھتی ہوں ہر مقصد کے لیے اور ہو جاتا ہے. ان پڑھ تھی، قرآن بھی مجہول پڑھتی تھی، جو عورتیں قرآن پڑھتی ہیں وہی پڑھتی تھی. ہمشیرہ نے بعد میں قرآن پھر ٹھیک کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھی. جو ان پڑھ ہوتا ہے نا اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ شاخ القول بن جاتا ہے. میں ایک واقعہ سنا، ہمارے جاننے والے تھے، وہ یہاں کوئی ساندہ ہے اس جگہ، ایک گلی میں ایک دفعہ گیا تو ایک بیٹھک میں انہوں نے حکمت کا چھوٹا سا کام کیا تھا. بہت حالات بتائے، مشاہد، پریشانیاں، مسائل، سفید پوشی بہت زیادہ. اچھا وہاں بیٹھ کے میں نے ایک عمل کیا اور انہیں بھی عمل بتایا، اللہ سے عرض بھی کیا. قدرت نے جو اس بندے کو چمکایا، آج 15-18 سال ہو گئے ہیں، بندہ پھر آیا ہی نہیں. سنا ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. مجھے تو وہ منظر یاد ہے، چھوٹا سا کمرہ اور بیٹھک والا. بندہ اوقات اپنی بھول گیا، اس در کو بھول گیا جس در سے پایا تھا، اور بجائے اس کے کہ اس در پہ آتا اس کے بارے میں شک بھی کرتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اس در کو اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ شخص بہت بڑا شیخ التوحید بن گیا. میری آپ سے درخواست ہے، اس ذات کو پہچانیں، اس ذات سے آپ نے کیا فائدہ لینا ہے. اپنی ذات سے نفع لیں، اپنی ذات کو نفع دیں، اور اپنی ذات کے نفع سے انسانیت کو نفع دیں. یہ بڑی اہم بات ہے.
یہ نکتہ زندگی بھر میں شاید آپ کو پہلی دفعہ ملا ہوگا، حالانکہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ پہلی دفعہ ملا، اس لیے میں نے لفظ شاید کہا۔ یہ چیز ایسی ہے، یہ خود سب سے بڑی حاضرات ہے، یہ سب سے بڑی حاضرات ہے، یہ چیز ایسی کمال چیز ہے، حاضرات۔ اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی واقعہ یاد آیا ہو، کوئی تجربہ یاد آیا ہو، کوئی مشاہدہ یاد آیا، اسی ضمن میں یہ حاضرات تو ہے، اور کیا ہے۔ ہاں ایک ذہن میں نشین رکھیں، ہمزاد کی کوشش نہ کریں۔ میرے ساتھ ایک صاحب کوئی 10 سال تک رہے اور ہر وقت ایک لفظ لکھتے تھے نیچے، اپنا نام لکھ کے پھر نیچے لکھتے تھے ہمزاد کا دیوانہ۔ ہمارے کئی سونا بنانے کے نسخوں کی کتابوں میں آتا ہے، یہ عمل کریں ہمزاد سونا بنانے کا نسخہ بتائے گا۔ اور ساری زندگی حیاتی کٹے مر گئے شو دے، ہاں کٹے نے تھے، چیل کٹے نے تھے، بہت کٹے نے، ہمزاد پہ آن دے، کہاں سے آئے گا ہمزاد اور نفس، یہ ساری ایک ہی ترتیب ہے۔ اس کے بارے میں نہ کبھی اس کو مسلمان کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ صرف اعزاز میرے کملی والے کو ملا تھا کہ اللہ نے ان کے نفس اور ہمزاد کو مسلمان کر دیا تھا، جو بہکاتا ہی نہیں تھا۔ یہ اعزاز نبوت کا ہے اور ختم نبوت کا ہے۔ وہ دانائے سب الختم رسول مولائے کل کے، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ مومن کے دل ساری عمر کے لیے محنت رکھی ہے، جوہد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت رکھی ہے۔ ارواح کی حاضری کھلی اور ذات کی حاضری کھلی، ٹھیک، اور ہمزاد کی حاضری اس سے میں نے درخواست کی، جنات کی حاضری درخواست کی، نہ کریں۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔